الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. یہ حبر الامہ اور اس امت کے رئیس المفسرین ہیں. تفسیر کے باب میں صحابہ کے درمیان اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا اس کا ایک امتیازی مقام تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ملا تھا. ایک دفعہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات میں ٹھہرے. ان کی خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے اس گھر میں ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھے تو انہوں نے اس وقت ایسی خدمت انجام دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوا. پہلے ہی لوٹا بھر کے رکھ دیا پانی کا وضو کے لیے، مسواک لوٹے پر رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے اور دیکھا سب تیار ہے اور معلوم ہوا کہ عبداللہ نے یہ کیا ہے تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی: اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو علم تفسیر عطا فرما. اس لیے صحابہ کے درمیان علم تفسیر میں بہت مقام بلند حاصل تھا. یہیں سے یہ بات اللہ والے کہتے ہیں کہ خدمت کر کے دل کی دعا لو. ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا ہے، بس ملاقات کے ساتھ دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے، وہ بھی کہہ دیں گے چلو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. لیکن اصل جو دعا ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے، اور دل سے دعا اس وقت نکلتی ہے جب ہم کسی کے کام آئیں. تو کوشش یہ ہو کہ ہم کسی کے کام آئیں، ہمارے ذریعے سے کسی کی خدمت ہو جائے، دل خوش ہو جائے. جب دل خوش ہوتا ہے تو دل کی اللہ کے ہاں بہت قدر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کیا تو حضور نے ایسی دعا دی کہ اللہ نے ان کو علم تفسیر میں خاص مقام عطا فرمایا اور اس امت کے حبر الامہ کہلائے. حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، اس امت کے بہت بڑے عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ حاصل کیا تھا، یہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے. گھر گھر جاتے. بہت سے صحابہ مدینے سے ہجرت کر گئے تھے تو یہ وہیں پر جاتے جہاں علم ہوتا کہ وہ صحابی فلاں جگہ ہیں، ان کے پاس یہ علم ہے، ان کے پاس میں یہ حدیث ہے، اس آیت کے تعلق سے ان کے پاس میں یہ روایات ہیں. تو یہ وہیں جاتے اور اس سے علم حاصل کرتے.
پھر جب علم کا پہاڑ بن گئے تو خود مسند تدریس پر جلوہ افروز ہوئے اور اس مسند پہ بیٹھ کر سبق پڑھانے لگے. دور دور سے تشنگان علوم نبوت آتے، طلبہ آتے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. حدیث کے باب کے علاوہ تفسیر کے سلسلے میں جب خود صحابہ کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرتے تھے. انتہائی زیرک، فطین، بہت ہی ذہین انسان تھے، دور اندیش تھے، معاملہ فہم تھے. ان کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور عالم اسلام میں کچھ لوگ آپ کی خلافت اور آپ کی امارت ماننے کو تیار نہیں تھے، بیعت ہونے کو تیار نہیں تھے، اور آپ ان کی سرکوبی کے لیے مدینے سے نکل کر بصرے کا رخ کرنے لگے کہ بصرہ سے پھر عراق جائیں گے، وہاں سے پھر شام. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بڑی لجاجت کے ساتھ کہا، حضرت آپ مدینہ چھوڑ کر مت جائیے، مدینے میں رہیں گے تو آپ بہت مضبوط رہیں گے، دارالخلافہ آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کمزور ہو جائیں گے، مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے. اور ان کے سامنے یہ بھی حدیث تھی کہ ایک دفعہ جب خلیفہ مدینے سے نکل جائے گا دوبارہ مدینے میں نہیں آئے گا. اس لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ کر چکے تھے، آپ کے سامنے وہ چیز ظاہر ہو چکی تھی، اس پر آپ اٹل تھے، آپ نکل گئے. پھر جب جنگ صفین میں معاملہ آیا صلح کا کہ مصالحت ہو، تو اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے خداع ہے، آپ اس طرف نہ آئیے، اس وقت آپ غالب ہونے والے ہیں، آپ مضبوطی سے آگے بڑھتے رہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو. آپ نے اپنے اس مزاج کی بنیاد پر کہا نہیں بھائی چلو چھوڑو، مصالحت کی بات ہوگی. پھر جب مصالحت کے لیے ادھر سے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے ہوئے، تو ادھر سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے رائے آ رہی تھی کہ آپ حضرت علی کی طرف سے گفتگو کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود کہا حضرت مجھے بھیجیے، لیکن حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مجبور کیا، نہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیے. وہ بالکل زاہد اور صوفی قسم کے صحابی تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے علم والے، بہت زیرک اور سمجھدار، معاملہ فہم. وہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس چلے گئے تو کہیں نہ کہیں نتیجہ صلح کی شکل میں آ کر رہے گا. اس لیے وہ طبقہ جو نہیں چاہتا تھا عالم اسلام کے اندر اتحاد ہو، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. بہت ساری حدیث مروی ہیں، ایک حدیث یہ بھی ہے اور بڑی اہم حدیث ہے. بہت سارے محدثین اور ائمہ متبوعین کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہر مسلمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور بار بار اس حدیث کا تکرار ہونا چاہیے، بار بار اس حدیث کو پڑھنا چاہیے. کیا حدیث ہے؟ یہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کا ردیف تھا. سواری پر جو پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. آپ کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے
میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یہ کلمات پوری امت کو پہنچائے. گویا یہ صرف ان کے لیے سبق نہیں، ہم سب کے لیے سبق ہے. یہ اس حدیث میں سبق ہم سب کے لیے. فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، میں چند کلمات تمہیں سناؤں گا، سکھاؤں گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا احفظ اللہ یحفظک. فرمایا تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یحفظک، وہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم ہمیں دیا ہے، جس موقع کا جو حکم ہے، اس موقع پر اس حکم کو ہم بجا لائیں. یہ اللہ پاک کے احکام کی حفاظت کا مطلب. مثلا نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنی ہے، ہم دوسرے کام تلاش نہ کریں اس میں اور بہانے نہ بھریں. سال گزر گیا مال پر تو اب زکوٰۃ دینی ہے مال کی، ہم بہانے تلاش نہیں کریں. نہیں صاحب ابھی تو گھر میں بچے کی شادی ہونی ہے، اس لیے اس سال ذرا مؤخر کر دیتے ہیں، بعد میں کریں گے. اس وقت اللہ کا حکم ہمارے مال کی طرف متوجہ ہو چکا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، تو زکوٰۃ نکالنی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، آگے پیچھے کی بات نہیں کرنی ہے. اسی طرح سے ہم دکان میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، موقع ایسا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارا مال فروخت ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال فروخت نہیں ہوگا. اللہ کا حکم ہے یہاں سچ بولا جائے، اللہ کا حکم ہے یہاں سچائی کو اختیار کیا جائے. التاجر الصدیق التاجر الصدوق تحت العرش یوم القیامہ. سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. انبیاء علیہم السلام کی رفاقت اس کو حاصل ہوگی، سچ بولنے والے تاجر. اتنی بڑی فضیلت ہے سچے تاجر کی. اور ذرا سے نفع کے چکر میں جو ایک ظاہری وقتی نفع صرف نظر آ رہا ہے، حقیقی نفع وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ کے ذریعے سے اور حرام کے ذریعے سے آئے. اور آج بھی اس کے چکر میں اتنے بڑے نفع کو کھو رہا ہے. تو اللہ کا جو حکم جس وقت کے لیے ہے، اس حکم کو اس وقت بجا لانا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کے احکام کی حفاظت ہے. شادی بیاہوں کا موقع ہے تو شادی بیاہوں کے موقع پہ اللہ کا حکم اور شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس عمل کو، جو عمل مسنون ہے، اس پورے عمل کو سنت کے مطابق انجام دیں. نکاح بعض حالات میں اگرچہ فرض بھی ہوتا ہے، بعض حالات میں واجب بھی ہوتا ہے، بعض حالات میں نکاح حرام بھی ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے، لیکن عمومی حالت میں سنت ہے. تو ایک سنت ادا کرنے کے لیے بعض مرتبہ کئی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے. تو آدمی سوچے کہ اس حرام کے ارتکاب سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے. اور انسان جو اللہ کا بندہ ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ہر موقع پر اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کسی موقع پر اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ پاک کے احکام کی حفاظت یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو جس وقت کے لیے ہے وہ اس وقت اس کو ہم بجا لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا. حفاظت کا مطلب یہ ہے آفات، بلیات اور مصائب سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے. ورنہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس دنیا کے اندر مصیبتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آفتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، بلائیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور کبھی کبھی یہ مصیبت ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو
ڈگمگا دیتی ہیں، اس کو پھسلا دیتی ہیں، اس کے قدم کو متزلزل کر دیتی ہیں. آدمی بعض مرتبہ ایمان کے تعلق سے بھی سوچنے لگتا ہے، ایسی مصیبتیں بھی آتی ہیں جو فتنوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. لیکن ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے احکام پر عمل کرو. جس وقت کا جو حکم ہے اس کو بجا لاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. یحفظک، پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے حقوق کی جب تم پاسداری کرو گے تو ایک بڑی نعمت تمہیں یہ ملے گی کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اصل میں اللہ ہمارے سامنے ہو، ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کی عبادت اس طرح سے دیکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم آخری درجہ یہ ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کو احسان کہتے ہیں، اور ہر ایمان والے کو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مقام احسان حاصل کرے. جس مقام احسان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. ہمارے حضرت جو ہمارے برابر میں تشریف فرما ہے، حضرت کل ایک جگہ ایک بڑا اچھا واقعہ، آج صبح فجر کے بعد چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مقام احسان کی تشریف فرما رہے تھے. حضرت مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت بڑے خلیفہ ہیں، سہارنپور میں جو ناظم تھے، محتمم تھے، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، اور حضرت کی اپنی خانقاہ ہے. تو حضرت فجر کے بعد احسان کی تشریف فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب. یہ ہندوستان کے ایک مجاہد تھے اور فریڈم فائٹر تھے. انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ان کی پوری زندگی جد و جہد سے بھری ہوئی ہے. جیلوں میں رہے، تحریکوں میں حصہ لیا، انگریز ان کے خلاف ہمیشہ پڑے رہتے تھے. آج گرفتاری، کل چھوٹے، پھر گرفتاری، پھر چھوٹے. بڑی عجیب زندگی تھی ان کی. اور یہ جب کسی صوفی قسم کے آدمی کو دیکھتے تھے، خاص طور سے عالم کو، تو کہتے تھے کہ تم زمین پر بوجھ ہو. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے درجے کا عالم ہے. آج ان کی کتاب کا جو فیض ہے پوری دنیا کے اندر ہے، فضائل اعمال. صرف اس کتاب کی بنیاد پر کتنے لوگ اللہ کے ولی بن گئے. ایسی کتاب، ایسی بافیض کتاب ہے یہ فضائل اعمال. وہ بھی حضرت منی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے دیوبند میں مشورہ لینے کے لیے، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی آیا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث نیچی نگاہ کرتے ہوئے خاموشی سے، جیسے اللہ والے ہوتے ہیں اس طرح سے آتے، آہستہ آہستہ کوئی بات کرتے، خاموشی سے گزر جاتے، اور یہ اسی مجاہدانہ انداز سے آتے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں مولانا زکریا صاحب کو دیکھتا تھا تو یوں کہتا تھا کہ زمین میں اس سے زیادہ بوجھل کوئی انسان نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ، آج کل یہ بیماری ہو گئی ہے، آدمی جو کچھ کرتا ہے سوچتا ہے بس یہی ہے سب کچھ، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے، سمجھنے لگتا ہے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. ہر انسان کے لیے اللہ نے الگ الگ میدان بنا رکھے ہیں، وہ اس میدان میں کام کر رہا ہے، اور جس میدان میں وہ کام کر رہا ہے ہمیں سراہنا چاہیے، ہمیں اس کا مشکور ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے کہ بھئی یہ کام ہمیں بھی کرنا تھا لیکن یہ صاحب کر رہے ہیں، اور ان صاحب نے کر کے ہم کو اس سے جو ہے الگ کر دیا. اور مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ہماری اب نہیں رہی، ہماری ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی، یہ ان کا احسان ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. بیچ میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بیمار ہوئے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، ہندوستان کے صدر تھے، وہ حضرت کے معتقد تھے. عیادت کے لیے تشریف لائے مرکز نظام الدین میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے. جب وہاں تشریف لائے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اٹھ نہیں پا رہے تھے، ساتھیوں سے کہا مجھے کھڑا کرو،
اور حضرت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ان سے گلے ملے اور یہ کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی میرا کیا احسان ہے حضرت؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہم پر بھی آتی تھی، لیکن آپ نے اپنے کاندھوں پر اس ذمہ داری کو لے لیا ہے اور ہمیں اس کام کے لیے فارغ کر دیا، ورنہ ہم وہ بھی ذمہ داری لیتے، وہ بھی کام کرتے تو یہ کام پورے طور پر نہیں کر سکتے تھے جس کام کو اللہ ہم سے اب لے رہا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کر رہا ہے دین کا، ملت کا، سب ایک دوسرے کے رفیق بنے، ایک دوسرے کے معاون بنے۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب جب ان کو دیکھتے تو اس وقت خیال کرتے تو اس وقت ان کا مقام نہیں سمجھ پائے، وہ بعد میں جب بزرگوں کی ان کو صحبت ملی اور اللہ والوں کی صحبت میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، تو اس صحبت کی برکت سے خیال آیا بھئی تصوف کو سمجھنا چاہیے، احسان کو سمجھنا چاہیے، یہ کیا چیز ہے اور کیوں خانقاہوں کے اندر لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیا چیز ہے؟ تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، انہوں نے کہا حضرت شیخ الحدیث سے جا کر پوچھو تم۔ اب یہ ان کے پاس جانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری ہے، حکم ہوا گیا کہ آپ جا کر پوچھو۔ تو حضرت اوپر سے اتر رہے ہیں، سبق کے لیے جاتے تھے، اپنے کمرے سے نیچے سے چڑھ رہے دم 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 کرتے ہوئے، میں نے کہا نا مجاہدانہ انداز تھا ان کا، ہر جگہ ایک سپاہیانہ انداز، اور کہا کہ بھئی حضرت مولانا زکریا صاحب ایک اس سوال ہے اور پوری تیاری کرنا، میں 2-4 دن میں آؤں گا اس کا جواب لے کر جاؤں گا، اور اس کے بعد رائے پوری کے پاس جا رہا ہوں، میں بعد میں آؤں گا آپ سے جواب لوں گا۔ حضرت نے کہا کیا سوال ہے؟ یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ حضرت نے کہا دیر کیوں کرتے ہو، ابھی جواب لیتے جاؤ۔ تصوف کا آغاز اور اس کی شروعات ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اخلاص سے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پر، یعنی آدمی کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ مقام حاصل ہو جائے۔ اسی کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، اسی کے لیے اللہ اللہ ہوتا ہے، اسی کے لیے بزرگوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جو کہا گیا ہے کہ احفظ اللہ، اگر تم اللہ کے احکام کو بجا لاؤ گے تجدہ تجاہک، تو اس احکام کے بجا لانے کی ایک برکت یہ حاصل ہوگی کہ تمہیں نسبت احسان حاصل ہو جائے گی، اور نسبت احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہیں یہ استحضار پختہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی لمحہ ہمارا اس خیال سے خالی نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ایک مستقل برکت یہ ہوتی ہے کہ اس احکام پر عمل کرتے کرتے، پابندی سے اس پر مواظبت کرتے کرتے نسبت احسان کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، جس کو کہا گیا تجدہ تجاہک، کہ جب تم اللہ کے احکام کی پاسداری کرو گے تو تم اپنے سامنے اپنے اللہ کو پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ ہی سے سوال کرنا، مخلوق سے سوال نہیں کرنا۔ مخلوق سے سوال کریں گے تجربہ ہوگا آپ حضرات کو بھی، ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے جب سوال کیا جائے گا تو عزت ہاتھ آئے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا، اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ ہی سے مانگو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حدیث پر ایسے عامل ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوڑا یا سواری کو مارنے کا جو ایک لکڑی ساتھ میں رکھتے ہیں کوڑا وغیرہ، وہ گر جاتا
تو کوشش کرتے کہ اس کو بھی خود ہی اٹھائیں, کسی سے نہ کہیں, اس کو بھی خود ہی اٹھائیں, کسی سے نہ کہیں. اس قدر اس پر عمل کرتے تھے کہ کسی کے سامنے سوال والی بات آئے نہیں. ہمارے سامنے ہزاروں مشکلیں آتی ہیں, ہزاروں تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کے لیے سوال کی ضرورت سامنے ہوتی ہے. لیکن اس حدیث پاک میں ہم سب کو یہ تعلیم ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بہت سارے موقع آتے ہیں اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری مدد ہو, ہم کسی سے مدد حاصل کریں, لیکن ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ترغیب دی, یہ تعلیم دی, یہ ہدایت دی ہے کہ جب مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی جائے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب تقاضے سامنے ہو اور مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئے اور سب کو بالائے طاق رکھ کر آپ صرف اور صرف اللہ سے کہیں اللہ میرے تو بس آپ ہی ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اے اللہ میری مدد فرما دیجئے, میری مدد فرما دیجئے. ایک بزرگ ہیں تو ان کے گھر میں ایک جادو کا معاملہ ہوا اور بڑا خطرناک جادو کا معاملہ. اب یہ ان کی عظیمت کی بات تھی, ان کی توحید بہت مضبوط تھی. انہوں نے کہا بھائی میں تو کوئی ایسا ویسا علاج نہیں کروں گا, بس دعا مانگوں اللہ سے, اس لیے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب جب جائے گا تو بھی اللہ کے حکم سے جائے گا. تو فرمایا لے کہ میں نے اپنے اللہ پاک سے اس طرح سے دعا مانگی, اے میرے اللہ جو بھی کچھ ہے دنیا میں آپ کے علاوہ سب آپ کی مخلوق ہے, جادو بھی آپ کی مخلوق ہے, شیطان بھی آپ کی مخلوق ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کسی کتے کو پالتا ہے اور ہم اس کے پاس میں جاتے ہیں, وہ ہمارا دوست ہے ملنے کے لیے, کتا ہمیں بھونکتا ہے اور ہمیں اندر آنے نہیں دیتا, لیکن اگر وہ اوپر سے کھڑکی کھول کر اپنے کتے کو اشارہ کر دیتا ہے کہ اے چندری یہ میرا اپنا ہے, اتنا کہتا ہے تو بس وہ کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے اور ہم آسانی سے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ شیطان بھی تیری مخلوق, جادو بھی تیری مخلوق, اے اللہ یہ ہم کو اس وقت پریشان کر رہی ہے مخلوق, میرے مولا آپ ایک حکم فرما دیجیے کہ یہ ہم سے دور ہو جا. کہ لجاجت کے ساتھ دعا مانگی, اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی اور کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی, کچھ اور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جو مسنون اعمال ہے وہ کیے اور کرنے بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کرو, لیکن اعتقاد تو مضبوط ہو. کہا گیا ضرورت پیش آئے آپ کو مانگنے کی, مدد مانگنے کی, تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو. حضرات صحابہ کرام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ایک صحابی افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے ہیں اور ایسی جگہ لشکر پھنس جاتا ہے کہ جہاں پر دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے. لشکر اور جو سواریاں ہیں ساتھ میں سب کی سب پیاس سے بےتاب اور کچھ ہلاکت کے قریب. ایسے موقع پر یہ صحابی اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے, اے اللہ ہم آپ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, ہماری مدد فرما دیجیے, ہمیں سخت پانی کی ضرورت ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں جبکہ ہر جگہ پانی تلاش کر لیا, پانی نہیں مل رہا, جانور ان کے سواری ہیں ہلاک ہونے لگی. تو ابھی دعا مانگ رہے ہیں اور ان کا گھوڑا اپنے شموں سے زمین کو روند رہا ہے. اس روندنے میں وہیں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. آج بھی قیروان افریقہ کے اندر وہاں اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے, جامع مسجد قیروان, جس جگہ سے وہ چشمہ جاری ہوا ہے. کس سے مانگی مدد؟ اللہ سے مانگی اور اللہ نے اس کو پورا کیا. تو کوئی بھی معاملہ سامنے آئے مدد سب سے پہلے اللہ سے مانگنی ہے, ادھر ادھر ہم کو نہیں جانا ہے. جو مسنون اعمال ہیں, جو مسنون ہدایتیں ہیں, ان کو البتہ ہمیں کرنا ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر ایک بات اس حدیث پاک میں بتائی گئی, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ
لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں اس یقین کو جانگزی کر لو، بٹھا لو کہ اگر ساری امت تم کو نفع دینے پر آ جائے کہ تم کو فائدہ پہنچائے، اتنا فائدہ پہنچائے، اتنا فائدہ پہنچائے، تو فائدہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی اتنا فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے امت، قوم، اور اللہ لکھ رکھا اتنا فائدہ پہنچے تو اتنا ہی ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر امت آپ کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے، اجتماع کر لے کہ اس آدمی کو تباہ کر کے رہنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. وہی کہ اگر اتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دو، اس کو تباہ و برباد کر دو، اس کو کہیں کا نہ چھوڑو، تو یاد رکھو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا، اس سے زیادہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ آدمی تقدیر پر یقین رکھے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوتا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے بڑے مضبوط انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ دیکھو قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. مطلب لوہے محفوظ میں تمہارے متعلق سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور جیسے کاتب کتاب لکھتا ہے اور پھر سمیٹ کر رکھ دیتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ صحیفے سمیٹ کر اب رکھ دیے گئے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ فرشتے جو لکھتے ہیں وہاں تو تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر گناہ کر لیا، لکھ دیا گناہ، بعد میں اس نے توبہ کر لی، تو وہاں سے پھر وہ چیز ہٹا دی جاتی ہے کہ اس آدمی نے توبہ کر لی، وہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے. لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات شاگردوں کے درمیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور صحابہ نے مسنت تدریس کو سنبھالا، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، اعمال سکھایا کرتے تھے، تو ان کا بھی ایک حلقہ لگتا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اپنے شاگردوں کے درمیان ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. فرمایا تم آج کل کچھ اعمال ایسے کرتے ہو، آپ گویا کہنا چاہ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم آج کل کچھ اعمال ایسے کر رہے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی کمتر ہیں، یعنی تم معمولی سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہی اعمال حضور کے زمانے میں اگر کوئی کرتا یا کسی سے صادر ہو جاتے تو ہم ان کو موبقات میں شمار کرتے، مہلکات میں شمار کرتے، ہم ان کو ہلاک کر دینے والے اعمال سمجھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو برکتوں کا زمانہ، اس سے اچھا زمانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. تو سب سے اچھا زمانہ تو حضور کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے چاروں طرف خیر اور برکات کا ظہور. حضور کے زمانے میں اللہ کا خوف بھی اتنا تھا
کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل بھی کسی سے سازد ہو جاتا، سرزد ہو جاتا، تو اس کو بہت بڑا سمجھتا تھا، کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن جب حضور کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے لوگ، حضور کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا، تو پھر یہ چیز کم ہوتی رہی، اللہ کا خوف کم ہوتا رہا۔ اور جب اللہ کا خوف کم ہوتا رہا تو اب جو ہلاک کرنے والے اعمال، مطلب یہ کہ ایسے اعمال جو حضور کے زمانے میں تھوڑے بھی بڑے سمجھے جاتے تھے، ان کو معمولی سمجھا جائے لگا، ان کو معمولی سمجھا جائے لگا۔ تو اس لیے آپ نے تنبیہ کی ہے کہ بھئی تم یہ کام کر رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو؟ کچھ دنوں بعد تو تمہارا اس کا مطلب بہت برا حال ہونے والا ہے۔ یہ اعمال ہم حضور کے زمانے میں کرتے تو بہت بڑا سمجھتے تھے، آج تمہاری نگاہوں میں چیز معمولی بن گئی ہے۔ ابھارنا چاہ رہے ہیں آپ، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف کم ہو گیا ہے تمہاری نگاہوں میں، لہذا تمہیں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اور شراح حدیث نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے ہماری حفاظت ہو تو اللہ کا خوف اپنے دلوں میں لے کر آئے۔ اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر انسان بے شمار گناہوں سے بچتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک دعا بھی آتی ہے اور اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ ہمیں تو اپنا ایسا خوف عطا فرما دے، ایسی خشیت عطا فرما دے کہ جو خشیت ہمارے اور گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے، حائل ہو جائے، دیوار بن جائے۔ یہ دعا مانگا کرو آپ، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا خوف آئے گا، ایسا خوف آئے گا کہ پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب جب گناہ کا موقع آ جائے گا تو اللہ کا خوف بھی آ جائے گا، اور اللہ کا خوف گناہوں سے بچانے میں بہت ہی معاون چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت ہیں، اس مناسبت سے چاہتے ہیں کہ حضرت سے ہم 5-7 منٹ نصیحت سنیں اور پھر حضرت دعا فرما دیں برکت کے لیے۔ حضرت حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے نکاح کی طرف اشارہ کیا، جس کی کا حکم، فرضیت، وجوب، سنت، مکروہ، حرام، وہ سب تفصیل بیان کی۔ اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی قباحتیں نکاح کے اندر ہے۔ حضرت نے بھی اشارہ فرمایا کہ شادی کے موقعوں پر کتنی برائیاں ہماری طرف سے سرزد ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب اسلام کے خلاف ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج بہت ساری بچیاں گھروں میں اس جہیز، مانگ، فرمائش کی بنیاد پر بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، خودکشی کر رہی ہیں، راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، ان کی عمریں جو ہیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی جواب دہی ہم سے نہیں ہے کیا؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیزوں کے؟ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا ان کے۔ حضرت ہردوئی کو تو سبھی جانتے ہیں، شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ۔ تو ایک بچی کا واقعہ حضرت نے لکھا اس میں کہ ایک بچی 6-7 رشتے اس کے آئے، مگر کوئی رشتہ جمع نہیں، اس بنیاد پر کہ غربت تھی۔ مالداروں کے تو بہت جلدی جم جاتے ہیں۔ اس کی ماں نے ایک دن یہ کہہ دیا، تو عجیب منحوس لڑکی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں۔ منحوس تو سمجھتے ہیں، ہاں، کہ کوئی رشتہ ہی نہیں جم رہا ہے۔ وہ بچی اپنے دل پر لے گئی، اس کو احساس ہو گیا
رات کو سوئی اپنے کمرے میں، اب صبح کو اٹھتی نہیں ہے۔ گھر والے سمجھے کہ ساتھ آج نیند ذرا زیادہ آ رہی ہے اس کو، کپڑا ہٹایا چہرے سے تو وہ زندہ ہی نہیں تھی۔ شام میں ماں نے کہا تو منحوس پیدا ہوئی ہے، 7 رشتے آ گئے، جمع نہیں۔ چوہا مارنے کی جو دوائی ہوتی ہے وہ اس کے پاس پڑیا پڑی ہوئی تھی، اس کو کھا گئی۔ ایسا ہی ہو رہا نا، زہر کھا رہے ہیں۔ اور اس وقت باطل طاقتوں کی طرف سے ایک بہت بڑی اسکیم چل رہی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر لاؤ اور ان کو غیر مسلم بناؤ۔ پڑھ رہے ہیں نا اخباروں میں؟ حرس پڑھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں آ رہا یہاں کے اخباروں میں، نہیں آ رہا، میڈیا پہ آ رہا ہے۔ اور حد یہ ہے وہ ہماری بچیاں، مسلم بچیاں، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں وہ مسلمان کے ساتھ چلی جائے، ایمان تو باقی ہے، مسلمان کے ساتھ چلی جائے تو کم سے کم۔ لیکن آج ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، یہاں کی میں نہیں بتاتا، بھنگیوں کے ساتھ، بھنگی تو سمجھتے ہیں نا آپ، چماروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ایک لڑکی کا واقعہ، میں وقت تو ذرا مجھے 5 منٹ کا ملا، لیکن اگر کہیں تو سنا دوں۔ ایک لڑکی کو ایک غیر مسلم نے اپنے چنگل میں پھنسایا اور وہ لے گیا آشرم میں، باقاعدہ اسکیم چل رہی ہے، وہاں چلی گئی، اور بھی مسلم لڑکیاں وہاں تربیت پا رہی تھی جو ان کو ایسے ہی پھنسا کے لایا گیا تھا۔ ان بچوں کو پیسہ ہی اس بات کے لیے، یہاں لے آؤ ہمارے پاس، ہمارے اس میں۔ اب وہ کہتا تھا جو بھی سادھو ذمہ دار وہاں کا، ٹرلانی کو لاؤ، ٹرلانی سے مراد مسلمان کی لڑکیوں۔ ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ لڑکی کسی طرح سے، اچھا وہ لڑکا چل دیا، شراب پیے، یہ کرے وہ کرے، چل دیا۔ اس نے کہا یہ کیا کہ ہمیں تو پیسہ ہی اس بات کے لیے ملا ہے کہ ہم تمہیں اپنی چنگل میں پھنسا کے یہاں لا کے چھوڑ دیں، اب ان کے حوالے۔ وہ لڑکی کسی طرح سے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ راستے میں اس نے ایک رکشے والے کو بلایا، اسے ساری تفصیل بتائی، مسلمان تھا، مشرہ تھا۔ اس نے کہا ایک مدد میں تیری کر سکتا ہوں، یہاں تھانے میں ایک مسلمان افسر ہے، میں اس سے تجھے ملواتا ہوں۔ ملوایا، وہ افسر پھر اس کے گھر کسی طرح چھوڑ کے آیا۔ یہ اسکیم چل رہی باضابطہ باطل طاقتوں کی طرف سے۔ اب ہو کیا رہا، ہماری بچیاں 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال ہو رہی ہے اسی جوڑ توڑ میں، انتظام نہیں ہو رہا۔ نتیجہ یہ ہو رہا کہ وہ جا رہی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہم کوشش کریں 15-20 سال سے اوپر ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی کی عمر اوپر نہ جائے، اس سے پہلے ہی ہم رخصت کر دیں تاکہ وہ آگے دوسرا قدم اٹھانے سے بچ جائے۔ حالات نازک ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رسم و رواج جو اس وقت بڑھ گئے ہیں، اور جسے حضرت نے فرمایا بھی کہ صاحب کتنی خرابیاں اس میں ہیں۔ میرج ہوم سے پہلے تو ہمارے یہ سب پروگرام ہوتے ہی نہیں، اور میرج ہوموں میں کیا ہو رہا ہے، پردہ کوئی؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں میرج جو با پردہ عورتیں گھروں میں ہیں، اور کبھی وہ دروازے پر نہیں آئی، کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن جب وہ میرج ہوم میں جاتی ہیں تو بغیر برقعے کے جاتی ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کا میں ماحول نہیں کہتا، اپنا ماحول بتا رہا ہوں، اتنا بگاڑ ہے۔ خدا را اللہ ہم سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، ان رسوم اور رواج سے سادگی کے ساتھ یہ کام انجام دیں گے تو اللہ مسئلے حل کرے گا۔ اور فاستعین باللہ بھی حدیث میں سب کچھ بتایا گیا ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ بہت بڑے ہیں، دعا فرما دیجیے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله